حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اس وقت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف علماء کرام، سادات کرام، مشائخ جو کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، وہ آپ احباب کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے. اس پر بھی اپنے مہمانوں سے، اپنے علماء سے ہماری گفتگو رہتی ہے. آج کے پروگرام میں جن شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے، یقیناً آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں، اور رہنمائی بھی کرتے ہیں احباب کی، دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی. اور اس کے علاوہ ہم جس موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گفتگو آپ سے رہتی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں. نعیمی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ قبلہ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر. ابوبکر بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی دے. جی آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور یقیناً جو بھی سوالات، جو مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ ہماری گفتگو پروگرام میں جاری رہتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں، آج کافی عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارے آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں، مہمان بنے ہیں ہمارے. اور یقیناً اگر ہم روحانیت کے حوالے سے بات کریں، جس طرح ہم پروگرام میں ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، تو ایک بڑے جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے فقط جو ہے وہ آپ ایک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک دم کا سلسلہ، درود کا سلسلہ، اور پھر وظائف کا سلسلہ، یہ سارا چلتا رہتا ہے. اللہ کریم نے بڑی خاص کرم نوازی آپ پر یہ فرمائی ہے ماشاءاللہ. تو آج کافی عرصے کے بعد ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں، مہمان بنے ہیں. جناب میاں طاہر یعقوب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. میاں صاحب کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ میاں صاحب، ایک مرتبہ پھر آج آپ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں. اور ہم نے سوچا کہ چونکہ ہم پروگرام حی علی الفلاح میں جیسے تو بہت سے موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں مختلف جو ہے وہ، لیکن چونکہ روحانیت کی جب بات آتی ہے اور وظائف کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج کے پروگرام میں یقیناً آپ سے بھی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین محترم آپ سب لوگ جانتے ہیں لائیو کالز ہیں، اور کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں اور بات کرنا چاہیں تو یقیناً جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے واٹس ایپ نمبرز ہیں، ہمارا ایڈریس ہے جس پر آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل ہمیں پہنچاتے رہتے ہیں پیغامات کی صورت میں، میسیجز کی صورت میں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ کی جائے گی انشاءاللہ. اور اجتماعی طور پر جو دعا ہوتی ہے پروگرام کے لاسٹ میں، کوشش کیا کریں کہ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جایا کریں، کیونکہ بہت سے ایسے دوست احباب دیکھنے اور سننے والے جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ سلسلہ جاری رہتا ہے. پروردگار عالم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. آج انشاءاللہ ہم بات روحانیت کے حوالے سے ہی کریں گے، اور صوفیاء کے حوالے سے جو ایک پیغام محبت پوری دنیا میں عام کیا، اور ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہوئے اپنے زندگی کے تمام معاملات کو جو آگے لے کر چلتے ہیں. زندگی میں انسان کی روحانیت کا جو ہے وہ حصار انسان کس انداز میں کر سکتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے. کہ آیا جو حکم ہمیں ہوتا ہے پابندی صوم و صلات کا، پنجگانہ نماز اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا ہے، درود ہم لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہ آیا یہ ساری چیزیں اس چیز کے لیے کافی ہیں، یا پھر روحانیت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے کچھ چیزیں الگ ہوتی ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں یا سمجھائی گئی ہیں. اس پر کچھ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے ہم مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے ہی. میں گزارش کروں گا کہ ابتدائی جملوں سے آپ آغاز کیجیے گا، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. میاں صاحب سے بھی بات ہوگی، گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. بسم اللہ کیجیے گا مفتی صاحب. بہت شکریہ ابوبکر بھائی، سلامت رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. روحانیت کی جہاں تک بات ہے، اس کا تعلق
انسان کی دل اور روح اور اندرونی جو اس کے معاملات ہیں بندے اور اللہ کے درمیان، ان کا تعلق اس سے ہے. ہم نے روحانیت کو صرف شاید ہمارے عوام الناس نے صرف وظائف اور تعویذات اور دم درود کا مجموعہ شاید سمجھ لیا ہے، جبکہ بزرگان دین نے جتنی بھی روحانیت پہ کتب لکھی، چاہے وہ کشف المحجوب ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، جتنی بھی ہمارے جو روحانی بزرگ ہیں بر صغیر میں، انہوں نے یا بر صغیر سے باہر پوری دنیا میں، اس میں وہ انسان کے جو اصلاح احوال ہے اس کے بارے میں ہی گفتگو کی گئی ہے. کہیں پہ جو ہے وہ اس کو حرص اور ہوس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کہیں پہ اس کو قناعت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کہیں پہ اس کو صبر اور شکر کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، اور کہیں پہ اس کو رب کی رضا میں ہی راضی رہنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کو جو ہے وہ کمزور کرتی ہیں اور انسان کا تعلق اپنے رب سے جو ہے وہ مضبوط کرتی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو فرائض عبادات ہیں، کیا یہ روحانیت ہیں؟ یہ تو مسٹ ہے. جو شخص یہی نہیں کرے گا وہ روحانیت کی تو دور کی بات ہے، وہ تو فرائض اس نے پورے نہیں کیے. فرائض کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت جو ہے یہ اوامر و نواہی میں ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں جو ہے وہ اطاعت ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا، اللہ کے رسول کے احکامات ماننا، یہ اطاعت ہے. اور اتباع جو ہے وہ صرف اوامر و نواہی تو ضروری ہے ہی ہیں، اس کے بعد جو مستحبات ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں جو کہ لازم بھی نہیں ہیں ہم پہ، جن پہ عمل کرنا، ان کو اپنانا جو ہے وہ یہ ہے اتباع. اپنے آپ کو اپنے محبوب جیسا بنانے کی کوشش کرنا، ان کی نقش قدم پہ چلنا، یہ ہے جو ہے وہ اتباع. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت صرف فرائض کی بات نہیں ہے. میں بڑے مشہور شخصیت ہیں حضرت حاجی محمد نوشہ گنج جنہیں المعروف نوشو پاک کہتے ہیں، بالکل ان کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہ شخص نہیں ہے جو اثر کی سنتیں بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جس کو ہم غیر موقع سنتے کہتے ہیں. اللہ اس کی بات فرائض اور باقی چیزیں تو بہت بات کی بات، موقع سنتے ہیں جو ہے وہ ان کی واجبات تو بہت بات کی بات. تو بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید ہونے کا وہ شخص دعوے دار نہ بنے جو اثر کی سنتیں بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ. اور ہم تو دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ نہ حج، نہ روزہ، نہ نماز، نہ سے کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ دل کی نماز ہے. ایسے تو نہ کسی ولی کی ایسی تعلیمات ہیں، نہ کسی نبی کی ایسی تعلیمات ہیں، نہ کسی صحابی کی، نہ اہل بیت کی کسی کی ایسی تعلیمات نہیں ہیں. کالر کا سلسلہ بھی ساتھ میں شروع کرتے ہیں، گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی، میں گجرات سے شادیہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن، میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے سہارا کروانا تھا. جی بیٹی کا نام علینا نذیر ہے. ٹھیک ہے. اس کی شادی کا پوچھنا تھا رشتے کے لیے کہ کون سا وقت اللہ پاک کے گھر میں منظور ہے، اور بیٹے کے بعد ملک کے جاننے کے لیے پوچھنا تھا تو وہ کون سا وقت ہے. بیٹی کتنے کے ایریا میں؟ جی میری بات سنیں، بیٹی کا نام کیا بتایا آپ نے؟ علینا نذیر. اور عمر کتنی ہے؟ 22 سال. 22 سال. ٹھیک. بیٹے کا نام بتائیں اب. محمود الحسن. محمود الحسن. اور اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 19 سال ہے. بیٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ باہر جانے کے لیے نا وہ ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کوئی بندوبست نہیں ہو رہا. کس جگہ کے لیے، کس ملک کے لیے؟ ویسا تو جو اللہ کا حکم ہونا ہے وہی ہے، ویسے دبئی میں وغیرہ میں یہ ہے پروگرام. ٹھیک. اور بھائی ایک اور مفتی صاحب سے بات کرنے کی مسئلہ تھا ایک. جی سن رہے ہیں، وہ آپ بتائیں، سوال کریں. اچھا، میرا نا ہم بہت زیادہ غریب ہیں اور بچیوں کی شادی کے لیے پریشان تھے، تو میں نا جب میں چھوٹی تھی نا تو اس وقت سے یہی توقع رکھی تھی کہ اللہ پاک سے میں طلب مانگوں گی دعا کہ میرا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مسائل میرے حل کرے گا، بندوبست کرے گا. لیکن حالات اتنے کٹاف ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی سے اس کے لیے کسی سے آفر مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟
कि सिर्फ अल्लाह ताला का ही तो रखना चाहिए, तो वही हमें देगा, ये हमारा रास्ता पड़ेगा हर तरह से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे जरा ये मसले पे मुझे जरूर आपको बता रहे हैं जी, जरूर बता रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जो मुझे कि मैं क्या प्रोग्राम देखिए, सवालात आपके हमारे तक पहुंच गए हैं और यकीनन हर वो शख्स जो है वो जिसके पास बहुत मनसब है, मालो ज़र है, दौलत है और शोहरत है, हर चीज़ है, लेकिन मांगना अपने रब की बारगाह में ही है और उसी रब की बारगाह से हम सबको भी सवाल करना है, आपको भी सवाल करना है, हमें भी सवाल करना है। और उसका इंतखाब है वो किसी को किसी अंदाज में देता है। तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। मालिक कायनात आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके घर वालों के लिए, आपके बेटे और बेटी के लिए भी अच्छे असबाब हों इंशाअल्लाह। बाकी रहनुमाई इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला फरमा देते हैं आपकी। नईमी साहब, क्या बेहतर हो सकता है एक तो बेटी के रिश्ते के लिए, शादी के लिए और बेटे के सफ़र के लिए, कारोबारी एतबार से भी इंशाअल्लाह। जी क़िबला। अल्लाह करीम, बिल्कुल जी, दुआ है हमारी बहन के लिए तमाम मामलात में दीनी दुनियावी जो मुश्किलात हैं उन पे उनके लिए बारी ताला आसानी फरमाए। सबसे पहला तो जैसे हम बात कर रहे थे वज़ाइफ से पहले उनके लिए फ़राइज़ की जो है वो तलकीन है। हमेशा हम अपने कॉलर्स को ये तंबीह करते हैं, बार बार उन्हें जो है मशवरा देते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कि नमाज की पाबंदी ख़ुद भी करें, अपने बच्चों को भी कराएं और कुरान पाक की तिलावत जो है उसका एहतमाम करें घर में। तो बहन ने जो पहली बात पूछी बेटी के रिश्ते के हवाले से, तो जितनी आपने उसकी उम्र बताई है बेहतरीन वक्त है, इससे देर क्या करना, आप रिश्ता ढूंढें। ठीक है, जब रिश्ता मिल जाएगा तो उसके लिए आप इस्तिखारा करवा लीजिएगा रिश्ता कैसा है उसके लिए, या फिर निकाह के वक्त के लिए कि आप जो है वो किस टाइम पे निकाह किया जाए, ये वक्त उसके लिए बेहतरीन है। आप उसके लिए शादी कर ये रिश्ता जो है उसकी तलाश शुरू करें और जो ही रिश्ता मिले इंशाल्लाह आए तो फिर इस्तिखारा करवा लीजिएगा। और तब तक जो है वो बेटी से कहें कि वो रोज़ाना सूरह मरियम की तिलावत किया करे एक बार घर में, और अल्लाह ताला जो है वो आसानी करेगा उसके लिए, अच्छा रिश्ता जो है उसमें मिल जाएगा। दूसरा जो बेटे के बाहर जाने के हवाले से है, तो अगर समझते हैं उसके हाथ में कोई हुनर है और ऐसे किसी परमानेंट वीज़े पे या ऐसे ही किसी जो है वो अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर बाहर जाने की कोशिश करें। तो उसके लिए वजीफ़ा ये है कि वो डेली सूरह रहमान की तिलावत करे, अल्लाह ताला उसके लिए रहमत फरमाएगा, आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तीसरा आपने जो सवाल किया कि बेटी की शादी के लिए जो है वो आपको क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये कि आपको फजूल और ये हिंदुवाना रस्में जो हैं हमने खुद हमारे माशरे ने अपने लिए लाजिम कर ली हुई हैं, इनसे बचकर शरई तरीके से सादगी से बेटी का निकाह करना चाहिए और बिल्कुल अपने रब से मांगें। वही रब्बुल आलमीन है, सारी दुनिया को देने वाला वही है। सजदे में जाएं, गिड़गिड़ा के मांगें, खत्तर मख्तूर कोशिश करें कि आप किसी उधार लेने से मांगने से बचें। आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी चादर के मुताबिक जब आप मामलात करेंगे तो आपको दिली तौर पे बड़ा इत्मीनान होगा। मत जाए इस बात में कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। मुआशरा कभी खुश नहीं हो सकता, दुनिया आपसे कभी राज़ी नहीं हो सकती। आप दुनिया को अपनी मर्जी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो सारे मामलात कर दें, फिर भी वो आपकी बातों में से जो है वो फंक्शन में जो है वो 100 बातें करेंगे, कीड़े निकाल देंगे। इन बातों की तवज्जो देना छोड़ दें, कोई क्या कुछ कहेगा, लोग क्या कहेंगे। सादगी में मामलात करें और हत्तल मकदूर सवाल करने से बचें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा इंशाअल्लाह। आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब क़िबला। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट कॉलर हैं, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अच्छा जी, लाइन उनकी ड्रॉप होगी जी, दोबारा से अगर तो कॉल मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर बात कर लेंगे और जो भी सवाल होगा, मसला होगा, इंशाल्लाह वो आपको सुना जाएगा। बहुत तफसील के साथ मुफ्ती साहब ने रहनुमाई की है मेरी बहन आपकी, जो आपका सवाल था, जो आपका मसला था, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक नए जो है वो हम जिन चीज़ों में चले जाते हैं और एक नई रस्में हमने ख़ुद से जो ईजाद कर रखी हैं, और फिर लड़के वालों की तरफ से भी बहुत से मसाइल और लड़की वालों की तरफ से भी बहुत से मसाइल हैं, और इन्हीं मामलात में जो है वो वक्त गुजरता चला जाता है, रिश्ते देर हो जाती है, रिश्तों में परेशानियां होती हैं। तो हम दुआगो हैं, अल्लाह करीम आसानियाँ करे आपके लिए। और ये सिर्फ जवाब में आपके लिए नहीं है, अपने उन तमाम देखने सुनने वालों के लिए है कि जो इस तरह की रसूमात की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें चाहिए कि सादगी के साथ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए अपने बेटी और बेटी की शादी और बकिया मामलात को देखें, ताकि आसानियाँ ऐसे मामलात में लोगों के लिए की जा सकें, न कि लोगों के लिए परेशानियाँ हों और वसाइल की परेशानी और जो दीगर चीज़ें होती हैं। कॉलर है नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी भाई, मैं शमीम बोल रही हूँ। शमीम जी मेरी बहन, बताइए। जी भाई, मेरी नंद है जो उसका रिश्ता नहीं हो रहा, वो बेवा है और काफी रिश्ते आते हैं और आगे चले जाते हैं। ठीक है।
नाम बताएं उनका। उनका नाम है नाजिया। नाजिया। उम्र कितनी है उनकी? उम्र उनकी 36 साल है। वालदा का नाम भी बताएं। वालदा का नाम है इकबाल बेगम। ठीक, चले हम रहनुमाई करते हैं जी इंशाअल्लाह, ज़रूर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखते रहिए, रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी नंद के लिए जो आपने सवाल किया है, उनके रिश्ते के लिए मियाँ साहब से हम गुजारिश करेंगे इंशाअल्लाह, मियाँ ताहिर याकूब साहब से, क्या इनके लिए बेहतरी हो सकती है, बहन के लिए कुछ वज़ाइफ हैं या फिर जो भी आपको बेहतर लगता है आप जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन अपनी नंद से कही, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि रिश्ते के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है कि सूरत मरियम पढ़ा करें। सूरत मरियम पढ़ना शुरू करे और उसके साथ थोड़ा सा इजाफा ये कर ले कि 313 मरतबा अगर आयत करीमा का इजाफा कर लें तो इंशाअल्लाह ये मामलात बहुत जल्दी हल होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। 313 मरतबा आयत करीमा साथ पढ़ें और सूरत मरियम पढ़ें। रिश्ते वाले जितने भी लोग हैं अगर वो सूरत मरियम को पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ और बेहतरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। सूरह मरियम की तिलावत के लिए आपको बताया गया जी, मियाँ साहब ने जिस तरह बताया है, और बहुत ख़ास वजीफ़ा है ये रिश्तों के लिए। हो सके तो इसे रूटीन के साथ जो है वो आप पढ़ें जिस तरह बताया है। इंशाअल्लाह दिल में ज़ाहिर है वो ख़ास नीयत जब होती है तो अल्लाह करीम की तरफ से आसानियाँ भी हो जाती हैं। हम दुआ गो हैं इंशाअल्लाह मालिक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हज़रत साहब क्या हाल है? ठीक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन साहब, कहाँ से? अब्दुल गफूर बोल रहे हैं जी, चीचा वतनी हूँ। अब्दुल गफूर साहब जी, फरमाइए। सर मेरा एक मसला भाई, एक थोड़ी मालूमात लेनी थी कि मुफ्ती साहब ने पूछना थी कि एक बंदे ना मेरी तू मैं ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक है। एक लड़ाई छोटी जी ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੀਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ठीक ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है कि वो क्योंकि अल्फाज होते बड़े। जी बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ जी, मैं समझ गया हूँ, आपका सवाल पहुँच गया हम तक। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखिएगा, मुफ्ती साहब रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तो किसी शख्स के साथ आपके ऐसे मामलात होते हैं और अगर से उसके अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो गुनाह की तरफ भी लेकर जाते हैं और फिर जो है वो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी गुस्ताखी के ज़िम्मे में आता है तो क्या मुफ्ती साहब इनके लिए जवाब हो सकता है? जी, जिस शख्स ने ये जवाब दिया है इंतहाई नामाकूल, गैर मुनासब, गैर मुहज़्ज़ब जो है वो अंदाज़ है और बात है ये, और कतन उसको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए फ़ौरी तौर पर उसको, और आइंदा ऐसा लफ्ज़ ना बोलने का जो है वो अल्लाह के यहाँ पक्का अहद और जो है वो वादा करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, कोई भी शख्स जो हो अपने मजाक में अपनी तंज़ में जो है वो जो मज़हब के बारे में गुफ्तगू है उसे करते हुए इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे जुमले होते हैं जिनके बोलने से इंसान जो है वो दीन से जो है वो फारिग हो जाता है। उसकी ज़ुबान की गलती की वजह से उसे जो है वो कलमा कुफ़र उसकी ज़ुबान से निकल आता है। तो ये इंतहाई नामुनासिब अल्फाज हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, औलिया कराम, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में गुफ्तगू करते हुए हमें जितनी भी इंतहा की एहतियात हो उसको बरतना चाहिए। और बिल्कुल ये इस शख्स के जो अल्फाज हैं ये मुनासिब नहीं हैं, इससे तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के वहाँ जो है वो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए इन अल्फाज से। बिल्कुल ठीक है जी। जवाब सुन लिया जी आपने, मोहतरम जो आपने सवाल किया था। और चूँकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर उनकी तरफ से जुमले ऐसे अदा कर दिए गए हैं तो हो सकता है उसके बाद मतलब जज्बात में आकर आप उनके साथ कैसा मामला करें या मुलाकात में या कोई किसी चीज़ में परेशानी आपके लिए हो, तो थोड़ा सा आपको ये देखते हुए मतलब ये भी हम हुस्न ज़न रख सकते हैं कि उनके दिल में कोई ऐसा ख्याल या कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उनसे जुमले अदा हो भी गए हैं तो
تو سب سے پہلا حل اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کی رہنمائی کریں، ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس جو ہے وہ اپنے جملوں سے رجوع کریں تاکہ گناہ کے مرتکب ہونے سے بھی بچ سکیں، گستاخی کے زمانے میں بھی معاملات نہ آ سکیں، اور یہ ساری چیزوں سے بچ کر. لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ احساس دلوائیں کہ انہوں نے یہ جملے جو ہے وہ غلط ادا کیے ہیں. عالم دین کے مقامی طور پہ ان کے پاس لے جائیں، بالکل کسی عالم دین جو مفتی فرما رہے ہیں کہ جو قریبی ہیں ان کے پاس لے کر جائیں، وہ ان کو اپنے انداز میں جو ہے وہ اس حوالے سے رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. حي على الفلاح. حي على الفلاح. کالر ہے نیکسٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی. کون صاحب، کہاں سے؟ عبدالحفیظ قصور سے. جی محترم فرمائیے گا. سر ساڈے گھر جھگڑا نہیں مکدا، لڑائی نہیں مکدی، یہ پوچھنا سی کہ یہ کی حل ہوئے گا؟ گھر پہ لڑائی جھگڑا؟ ہاں، بیماری نہیں ختم ہوتی، آپس میں وہ بچے ہیں وہ بھی نہیں کہنا مانتے، بیوی، یہ لڑائی چھوٹی چھوٹی لگی رہتی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کر رہے ہیں جی انشاءاللہ، ضرور بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی میاں صاحب قبلہ فرمائیے گا. لڑائی جھگڑا ہے گھر میں آپس میں بیگم کے ساتھ، مسائل پریشانیاں. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دین سے دوری. اگر بھائی آپ لوگ گھر میں سب لوگ نماز کی پابندی شروع کریں، ہم لوگ جس کو نماز ہمارا پہلی منزل ہے، پہلا رستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، کیونکہ نماز فرض ہے. اپنے فرائض ہم پورے نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں. نماز کی پابندی سب لوگ کریں اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنائیں. چاہے تھوڑی سی تلاوت کی، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، تلاوت کو اپنے گھر کا معمول بنائیں. ہمارے گھروں میں کیونکہ جب نماز نہیں ہو رہی، تلاوت نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں. لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اس پر پابندی کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کیونکہ جو ہم لوگ وظیفوں پر زیادہ تکیہ کر بیٹھتے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں. جب بھی فارغ ہوں، جتنا وقت ملے، جب وقت ملے، زبان پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، جاری رہے. اگر آپ یہ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ کے جھگڑے اور فالتو باتوں سے آپ بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت بھی نصیب ہوگی، اور آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ملے گی اور ان کی توجہات بھی ملے گی. کیونکہ آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے تو میں خود سنتا ہوں. اس لیے اس سے بڑا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ اپنے گھر میں روٹین بنائیں، انشاءاللہ 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 اللہ کے فضل سے بہت برکتیں اور راحتیں آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا جی آپ نے محترم، اور بڑی تفصیل کے ساتھ میاں صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں اپنے گھریلو ماحول کو دیکھنا ہے، ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا ہے، اور ماحول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو تمام چیزیں ہمیں گھر میں محسوس کرنی ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت ہے، پابندی صوم و صلاۃ، نماز کی پابندی ہے، اور پھر ہمیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کے حوالے سے تربیت کے جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے رہنمائی بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ میں. چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے گیپ میں آ جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ اولاد کے ساتھ، پیرنٹس خاص طور پر. تو وہ گیپ جب آ جاتا ہے تو پھر گیپ کے بعد بڑے مسائل بن جاتے ہیں، اور جب مسائل ہوتے ہیں تو پھر یقیناً پریشانیاں ہوتی ہیں تو پھر لوگ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اور اپنا حل ڈھونڈتے ہیں. ہر کسی شخص کے پاس وہ جاتے ہیں اور پھر ان کی بس زبان پر یہی لفظ، یہی جملے ہوتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ کسی نے کچھ کر رکھا ہے، کچھ کروا دیا ہے، کچھ ہوا ہے. تو خدا را ان چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے اپنے آپ خود سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو بہتر کرنا ہے، اور اس بہتری میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم بہتری کے حوالے سے ہی آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں، اور وہ روحانیت کا حوالے سے ہے جس پہ آغاز کیا مفتی صاحب نے،
اور ہم کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس پر کچھ بات بھی کی جائے. کچھ تھوڑی سی گفتگو روحانیت کے اعتبار سے میں میاں صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا، چونکہ ایک بہت بڑا آستانہ ہے ماشاءاللہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے وہ شفا پاتے ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے آپ ماشاءاللہ یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو کچھ اس حوالے سے بھی میاں صاحب بسم اللہ فرمائیے گا ضرور. رہنمائی میں بڑی سادی سی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ روحانیت انسان بندے اور اللہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جو بن جائے. اس کو بنانے کے بہت سارے رستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. میں سادی سی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے بندوں سے معاملات اچھے کر لیں، اللہ کے بندوں سے رابطہ اچھا کر لیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات کو درست کر لیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کر دیں، تو یقیناً وہ مالک اتنی ہی جلدی ہم سے رابطے میں آ جاتا ہے. ہم لوگ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز روزہ یہ میں تم پر فرض ہیں، بالکل نوافل کرو گے تو مجھ سے قربت پاؤ گے. فرض تو تم نے ادا کرنا ہے، فرض تو تمہارا کام ہے. جب تک نوافل نہیں ادا کرتے، نفل کرو گے تو مجھ سے قربت کی طرف آؤ گے. اور میں اس میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ان نوافل کے ساتھ ایک اور عبادت نفلی کر لیں تو اس کی مخلوق کی خدمت. اگر اس کی مخلوق سے رابطہ جوڑ لیں گے، اس کی مخلوق کی خدمت کرنی شروع کر دیں گے، تو یقیناً ہمارا اس سے رابطہ اور جلدی اور مضبوط ہوگا. اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بیمار تھا، کیا تم نے میری تیمارداری کی؟ میں پیاسا تھا، کیا مجھے پانی پلایا؟ اللہ اکبر. کیا میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کھلایا؟ اب یہ تینوں عمل جو ہیں یہ بندے کا بندے سے ہے. تیمارداری بندے کی، پانی بندے کو پلایا، کھانا بندے کو کھلایا یا مخلوق کو کھلایا. مگر وہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو نہیں کھلایا، مجھے کھلایا، مجھے پانی پلایا، مجھے میری تیمارداری کی. تو اگر کوشش ہم لوگ کریں کہ جب وقت نکلے اپنے فرائض کے بعد اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان سے محبت کریں، ان کے معاملات ان سے بہتر کریں. اگر ہم اپنے معاملات لوگوں سے بہتر کر لیں، اس کی مخلوق سے بہتر کر لیں، بے شک تو آپ یہ دیکھیں کہ گھروں کے مسائل ختم ہو جائیں گے، بالکل ہمارے ہاں برکتیں ہوں گی، ہمارے بہت ساری پریشانیاں، بلکہ یوں کہوں گا سب پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور اللہ کی قربت میں گزار سکتے ہیں. بے شک وہ راضی تب ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے بندوں کو راضی کرتے ہیں. اللہ ہم لوگ رب تو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں، اس کے بندوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں کر رہے. تو میں آج اس کوہ نور اس پروگرام کے حوالے سے اور اس آج ٹاپک بھی ایسا ہے تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے، اسے جوڑنے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ معاملات بہتر کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ راضی ہم سے کتنی جلدی اور کس طرح ہوتا ہے. بے شک بے شک. خوبصورت انداز میں میاں صاحب قبلہ فرما رہے تھے گفتگو، اور ابھی ہمارے ایک بھائی صاحب کی کال تھی غالباً پہلے جن کی رہنمائی کی گئی تھی، اور شاید میاں صاحب آپ نے ان کو بتایا ہے. وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ درود پاک جو بتایا گیا پڑھنے کے لیے کسی وظیفے کے ساتھ، تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ درود بھی ہم کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کی وضاحت کر دیں، کوئی خاص درود ہے ہمیں جو پڑھنا ہے اس کے لیے، وہ بھی تھوڑا سا آپ رہنمائی فرما دیں ساتھ میں. میں حضور اکثر کا یہ کرتا ہوں کہ درود پاک کوئی بھی پڑھے، مفہوم سب کا ایک ہے. بے شک الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی بھی جو جس کو پڑھا جا سکتا ہے، جو بھی اس کی زبان پر روانی سے آئے، اس کے لیے ہو سکتا ہے، جو آسانی ہو وہ کریں، کہ معاملات کو آسان رکھیں. بالکل بالکل. اس کو جو کوئی پڑھ سکتا ہے. میں ویسے اکثر درود ہجری پڑھا کرتا ہوں، اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ وہ مختصر ہے، آسان ہے، ہمیں آسانی سے ہمیں یاد ہو جاتا ہے. بالکل. تو لوگ جو بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھیں تاکہ آقا پر ہم ہر وقت درود و سلام
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تو فرماتا ہے کہ اب بندو میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھا کرو. اس کی مخلوق اور اس کی ملائکہ بھی آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. وظیفے کے لیے خاص طور پر جس طرح ابھی بتایا گیا تو درود شریف کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جب کبھی کوئی خاص مطلب کوئی وظیفہ ہے یا کوئی سوال آپ نے کیا اور آپ کو جواب دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. مفتی صاحب قبلہ ابھی بیٹھے ہیں, شاہ صاحب ہوں ہمارے ساتھ, وبی صاحب ہوں, تو اگر کوئی خاص درود پڑھنا ہوتا ہے یعنی تو وہ ضرور ساتھ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں وقت میں فلاں چیز کے ساتھ فلاں جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے. تو اگر ویسے درود شریف پڑھنا ہے تو پھر آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. حقیقت میں تو جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم کی قربت جو ہم گناہ گاروں کو حاصل ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ہمیں جو ہے وہ خاص نظر آنا چاہیے. تو انشاءاللہ رہنمائی بھی ساتھ ساتھ جاری ہے, گفتگو بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور میاں صاحب بھی گفتگو فرما رہے ہیں, مفتی صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب روحانیت کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور چونکہ ایک صوفیاء کا بہت بڑا کردار ان تمام چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا جاتا ہے, رغبت دلائی جاتی ہے, لوگوں کو یہ چیزیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس ٹریک پر تھے اور کس جگہ پر آ گئے ہیں. لیکن بہت نیگیٹو جو ہے وہ چیزوں کو اور پہلوؤں کو دیکھ کر صوفیاء کی خدمات کو رد کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر آج کا ہمارا جو نوجوان ہے اگر ہمیں ان کو جو ہے وہ یہ احساس دلانا ہو, یہ رغبت دلوانی ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, کیا انداز ہو سکتا ہے؟ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو صاف فرمائیے گا. صوفیہ کرام نے جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے, سیرت طیبہ میں سے روشنی لے کر جو انداز اپنایا دین کی تبلیغ کا وہ تھا کہ سب کے لیے محبت بانٹیں, سب کو اپنے قریب کریں. اور جیسے کہ میاں صاحب فرما رہے تھے کہ اور انہوں نے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کا, اب کوئی بھی صوفی, کوئی بھی بزرگ, کوئی بھی ولی جس کا نام لے لیں تو ان کے آستانے پہ جو ہے وہ رزق جو ہے وہ بانٹا جاتا تھا. کوئی بھی بھوکا, کوئی بھی پیاسا, اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو, کسی مسلک سے ہو, اس کے وہاں بلا کر اسے جو ہے وہ جو بھی آتا تھا سب کو پانی پلایا جاتا, جو بھی وہاں پہ طعام لنگر تیار ہوتا ان کو پیش کیا جاتا. تو لوگوں کو جو ہے وہ خدا کی سنت ہے نا, خدا رازق ہے, خدا کی جو اپنی صفات ہیں, خدا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی وہ صفتیں پیدا ہوں. تو خدا بانٹنے والا, رزق دینے والا ہے, تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی جو ہے وہ رزق میں دیتا ہوں ان کو, تو بانٹیں آگے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. صوفیہ کرام نے یہ کیا اور صوفیہ کرام نے اتنا سپیڈی لوگوں کے دلوں پہ جو ہے وہ راج کیا, اتنا تیزی سے لوگوں کو اپنے قریب کیا کہ ایک ایک مجلس میں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا. مجھے کئی ایسے واقعات ہیں لیکن مجھے ایک بڑا میرے ساتھ جو پیش آیا واقعہ ہے کہ ہمارا پی سی ہوٹل میں ایک پروگرام تھا, تو وہاں پہ ایک صاحب آئے, بڑا ان کا پروٹوکول تھا, آگے بھی یہ سیکورٹی کے افراد اور گن مین وغیرہ, تو وہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی سائڈ پہ ہونا پڑا کہ جی بڑا پروٹوکول ہے, احتیاط کریں. وہ چلے گئے, ویل چیئر پہ تھے. چند دن بعد ہمارے ادارے جامعہ نعیمیہ میں جہاں میں بھی جو ہے وہ حاضر ہوتا ہوں, وہاں پہ وہی صاحب جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. تو میں ذرا بڑا حیران ہوا کہ یہ صاحب چند دن پہلے میں نے پی سی میں ان کو دیکھا تھا, تو میں ادھر دفتر میں بیٹھا تو ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے وہیں آگے بڑھا کے انہیں کلمہ پڑھاتے ہیں, مجھے بلایا گیا. تو میں نے, میری عادت ہے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس چیز نے اسلام کی متاثر کیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ساتھ مسایہ ملک انڈیا سے آیا ہوں, میرا تعلق سکھ برادری سے تھا. تو میں نے ادھر جو ہے وہ کسی کونسلیٹ میں گلوکار تھے, وہ گانا گانے کے لیے آیا تھا میں, تو میں نے یہاں پہ آ کر نا پنجاب کے تمام مزارات پہ وزٹ کیا. لتا صاحب سرکار پہ گیا, میاں میر اور تمام پاک پتن شریف اور ملتان تک میں نے وزٹ کیا. وہ وقت صاحب یقین جانے وہ شخص نے کہا کہ میرا صرف اسلام سے متاثر ہونے کا جو سبب بنا وہ ان جگہوں پہ جا کے جو مجھے روحانی طور پہ سکون ملا, جو مجھے سیٹسفیکشن ہوئی, جو مجھے اطمینان ہوا, جو میں وہاں پہ جا کے اتنا ریلیکس ہوا. تو میں نے سوچا کہ جس مذہب کے لوگ جو ہے تبلیغ کرنے والے, جس مذہب کو پھیلانے والے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے پاس جائیں تو اتنا سکون ملتا ہے, یہ لازمی سچا مذہب ہے. اور میں نے صرف یہی درباروں پہ جا کے جو ہے میرا دل بائل ہوا, میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے آ گیا. ہمارے کردار سے جو لوگ صوفیہ کے کردار پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں, یا ان پہ مزار پہ ہونے والی ایسی حرکات جو ان کی تعلیمات نہیں ہیں, بالکل ایسی, بالکل ان کی فرامین نہیں ہیں, ان کی تعلیمات نہیں ہیں, ان کی ایسی جو ہے وہ اپنے
ماننے والوں کو, پیروکاروں کو اللہ ایسا فرما کے نہیں گئے. ایسے ہی ایسا بالکل کرنے ایسے. والوں کی وجہ سے ان پہ تنقید کرتے ہیں. وہ اپنا کردار ایسا تو بنا لیں کہ بنا انہیں بھی لیں. دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں. اور ایک کالر شامل کر لیں ہم. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. ہلو استخارہ کرائیں. کس کے بارے میں کروائیں گی بتائیے. بیٹا ہے توقیر, توقیر. ان کا مسئلہ ہے کوئی بھی کام ان کا آسان نہیں ہو رہا ہے. اچھا. توقیر ہر کام میں ان کی مشکل ہوتی ہے. تھوڑے سے کام میں بھی 10-15 دن لگتے ہیں. عمر ان کو نوکری بھی نہیں مل رہی ہے. عمر کتنی ہے ان کی؟ ان کی عمر ہے 36. ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے؟ نسیمہ. آپ والدہ ان کی؟ جی جی والدہ. ٹھیک ٹھیک ہے, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ, ضرور آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی صاحب قبلہ رہنمائی فرمائیے گا. توقیر صاحب جو ان کے بیٹے ہیں, سوال جو انہوں نے کیا. میری بہن, میرا وہی پھر سبق ہے کہ بیٹے سے کہیں کہ نماز پڑھا کرے اور درود پاک پڑھا کرے. معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اگر وہ فجر کے بعد سورۃ کوثر 33 مرتبہ پڑھنا شروع کرے, کیونکہ بہت مختصر بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ آسانی سے ہم کر سکیں. 33 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر بڑے سکون سے بیٹھ کر, خوش و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے اور دعا کرے, خود دعا کرے اپنے معاملات کے لیے, اپنے کام کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اس کے جتنی مشکلات ہیں آسانیاں پیدا ہوں گی. پر اس کے لیے ضروری ہے نماز پڑھے. نماز سب سے پہلے ضروری ہے, پھر باقی چیزوں کام آئیں گی آپ کے. نماز پڑھیں اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ بڑے پرسکون ہو کر سورۃ کوثر پڑھ کر خود دعا کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سورہ کوثر کی تلاوت اور حقیقت میں جو ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جاتی ہیں, پروردگار عالم آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. نماز کی پابندی تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وظائف جو ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں. پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ. اور سورہ کوثر کی تلاوت جو آپ کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر آپ یہ محسوس کریں گے آپ کا بیٹا کہ کیا تبدیلی آئی ہے. حقیقت میں چند آیات یعنی انتہائی مختصر جو ہے وہ یہ صورت, لیکن بہت جامع صورت ہے اور بہت جو ہے وہ خاص وظائف کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو انشاءاللہ چونکہ اس کی نسبت بھی بڑی خاص ہے سورہ کوثر کی, تو اسی لیے انشاءاللہ آپ اس کو روٹین کے ساتھ جو ہے وہ مکمل پڑھیے گا. مالک کائنات انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لیے آسانیاں کریں. ہم دعا گو ہیں, تمام راستے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا تعالی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, ہم نیکسٹ کالر دیکھیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون سا؟ اظہر اقبال ہے, میرا نام اظہر اقبال ہے. جی جی. تو میرا نا سر جو ہے نا بھرا رہتا ہے. اچھا. رات کو نا بس نیند نہیں آتی, بس یہ میرا مسئلہ پیدا نہیں چلا جاتا, سر میرا بھرا رہتا ہے. اچھا, یہ مسئلہ ہے میرا. اچھا اچھا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 60 سال ہے. 60 سال. تو یہ جو سر بھارا رہتا ہے یہ کتنے عرصے سے مسئلہ ہے؟ مجھے ہو گیا 2 سال ہو گیا. 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. ہاں جی. اچھا اچھا 2 سال ہو گئے. ٹھیک ٹھیک. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ. جزاک اللہ. بتاتے ہیں آپ کو. پروگرام دیکھیے گا انشاءاللہ. اس حساب سے ہم گزارش کریں گے, سوال آپ کا سن لیا گیا ہے تو کیا بہتری ہو سکتی ہے مستقبل ان کے لیے, بتائیے گا ذرا کچھ. جی, انہوں نے اپنے سوال میں ہی جو ہے وہ بتا دیا کہ ان کا سر بھاری ہونے کی وجہ کیا ہے. جب نیند انسان کی پوری نہیں ہوتی, ایک پرسکون نیند ایک صحت مند بندے کے لیے ریلیکس رہنے کے لیے, اس کے کڈنیز, اس کے لیور, اس کے جو دماغ ہے اس کے ٹھیک کام کرنے کے لیے 6 سے 7 گھنٹے رات کی نیند بہت ضروری ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوپہر میں تھوڑا سا وہ جو ہے قلوزہ کر لے. اگر رات میں نیند کم ہے تو اس کو پورا کر کے, اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے تو پھر آپ کا سر بھاری رہتا ہے, بلڈ پریشر آپ کا ڈسٹرب رہتا ہے. ایک تو اپنا بی پی چیک کروائیں اور جو اس حساب سے اس کی میڈیسن لیں, طبی علاج ساتھ لازمی طور پہ کریں. نیند نہ آنے کے لیے جو ہے وہ جو وجہ ہے جو بھی ہے اس کو دور کریں اور کوشش کیا کریں جب آپ سونے کے لیے ریڈی ہو جائیں, بستر پر چلے جائیں تو موبائل کو چھوڑ کے کچھ جو ہے وہاں پہ اللہ اور رسول کو یاد کر لیا کریں. اور ایک وظیفہ میں بھی آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. 30واں پارہ پہلی سورت سورہ نبا, اس کی آیت نمبر 9 ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. یہ آیا مبارکہ اگر آپ بستر پہ لیٹ کے جب سونے کے لیے بالکل ریڈی ہو جاتے ہیں اسے آپ پڑھنا شروع کریں گے
تو ابھی چند بار ہی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کلام پاک کی برکت سے آپ کو نیند آ جائے گی. لیکن اس سے پہلے عشاء کی نماز لازمی کر لیں. عشاء کی نماز پڑھنے والے شخص کی نیند بڑی مزیدار ہوتی ہے. آپ نماز عشاء کی لازمی فضی سے پڑھا کریں، سوتے وقت یہ وظیفہ کریں. جب نیند آپ کی بہتر ہوگی تو آپ کا سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، سر ہلکا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن. انشاءاللہ جی انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دو چیزیں تو بڑی خاص ہیں کہ نماز عشاء جو ہے وہ مکمل پڑھنے کے بعد ایک تو بڑی جو ہے وہ سکون والی اور بڑی خاص جو بڑی مزیدار سی نیند آتی ہے، اور پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد جو فریش ہوتا ہے بندہ، ایک وہ بھی بڑی خاص جو ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل چیزیں ہو جاتی ہیں. اور پھر سارا دن اگر روٹین کے ساتھ دیکھا جائے تو اپنے کاروباری مراکز کی طرف جائیں اور بقیہ تمام معاملات دیکھیں اور کریں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہاں کنسیپٹ الگ ہے، اور راتوں کو جاگنا ہے، صبح لیٹ اٹھنا ہے، اور فجر تو خیر بہت دور ہے، نماز ظہر کے قریب جو ہے وہ اٹھنا ہوتا ہے لوگوں کا، اور پھر اس کے بعد پھر رزق میں بھی اور بھی دیگر بڑی مسائل اور بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور پھر لوگوں کے سوال جو ہے وہ مختلف ہوا کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں جی اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا خاص مہربانی فرمائے انشاءاللہ. اور جو ہم بات آج کے پروگرام میں کر رہے ہیں، مفتی صاحب قبلہ نے بھی اس حوالے سے رہنمائی کی، اور پھر پیر صاحب نے میاں طاہر یعقوب صاحب نے بھی فرمایا کہ روحانیت کے منصب کو جو ہے وہ پانے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنا تمام جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ اپنے رب کے حوالے اس انداز میں کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد ہی پھر الگ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اسی کے لیے ہم نے آج کے پروگرام میں کوشش کی ہے گفتگو کی جائے، کچھ رہنمائی بھی آپ لوگوں کی گئی ساتھ ساتھ میں. تو میں چاہوں گا کہ بس آخری لمحات ہیں، اور میاں صاحب قبلہ آپ پیغام دیجیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے جو اس طرف آنا چاہتے ہیں، اور وہ کس طرح آئیں، کیا انداز ہو، کیا طریقہ اپنائیں، اس کے لیے بھی کچھ ضرور فرمائیے گا میاں صاحب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آسان طریقہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی رکھیں اور درود پاک کی طرف رغبت کر لیں. یہ اپنا وظیفہ بنا لیں، اس کو اپنی عادت بنا لیں. اگر ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ جو سفر ہے روحانیت کی طرف، ہمارا جو رستہ ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا. باقی سب چیزیں اس کے بعد آئیں گی. ہمارا نوجوان اگر آج چلتے پھرتے، اگر ہم جو وقت ضائع کر رہے ہیں موبائل اور دوسری چیزوں میں، اپنی باتیں کرنے میں، ایک دوسرے کی چغلی کرنے میں بلکہ یہ کہوں گا کہ گھروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہمارے فیملیز، عورتیں، بچے، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں جو وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں چغلیوں میں جو وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر ہم وہ وقت آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ جوڑنے میں لگا دیں تو ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. ہمارے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا دل صاف ہوتا جائے گا، ہمارا دماغ اور دل پرسکون ہو جائے گا، ہماری نیندیں بہتر ہو جائیں گی، ہمارا دن اچھا ہوگا، ہمارا کاروبار اور معاملات زندگی بہتر ہوں گے. سب سے آسان طریقہ یہی ہے، نماز اور آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. جزاک اللہ میاں صاحب، بہت شکریہ. ایک لاسٹ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا کی طرف آئیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ سر میں محمد احمد بات کر رہا ہوں چکراتی. جی احمد صاحب فرمائیے گا. سر میرے نا ڈیلی پینشن کی رہتی ہے کاروبار کی وجہ سے، اور ہر وقت دماغ میں نا اوور سے خیال رہتے ہیں. نماز بھی پڑھتا ہوں تو اس میں بھی نا باہر سے خیال رہتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب قبلہ رہنمائی بھی کر دیجیے گا، پھر اس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. بھائی سے خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جسے مبارکہ ہے کہ پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مال احسان، نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ ایمان کا درجہ نہیں ہے تو پھر یہ سوچ کے عبادت کیا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے خود کو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا پایا کریں، انشاءاللہ بہت سے مسائل آپ کے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے جو ذہن میں آتے ہیں خیالات. اللہ الصمد روزانہ ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ کی کیا کریں، اس سے بھی بہت سے آپ کے جو من میں خیالات ذہن میں آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایک تسبیح اللہ الصمد اول آخر درود شریف کے ساتھ نماز کی پابندی اور باوضو رہا کریں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ.
ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. تمام دیکھنے سننے والے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. محترم جناب پیر میاں طاہر یعقوب صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جتنے بھی کالر سوالات آج کے پروگرام میں شامل کیے گئے، ان تمام دیکھنے سننے والوں پر پروردگار اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہماری آپ سے ملاقات رہے گی. پروگرام حی علی الفلاح دیکھتے رہا کریں. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسام. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں باری تعالیٰ. جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دوست احباب بزرگ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک تمنائیں آرزویں التجائیں پوری فرما. سب کے مال جان عزت آبرو کی خیر فرما. سب کے گھروں میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما. ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، جن گھروں میں نا اتفاقیاں نا چاکیاں ہیں، اپنے محبتیں پیدا فرما. یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں، نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما. بیٹیاں اور بیٹے گھروں میں اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، باری تعالیٰ ان کے لیے نیک اسباب مہیا فرما. یا رب العالمین، ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو ترقیاں عطا فرما، اس کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما. کوہ نور چینل اور حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم کی خیر فرما. ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بھلا اور خیر خائی کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.